آگے بنی اسرائیل ہی کا ذکر کیا جا رہا ہے. آیت 153 یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو یہ اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کر چکے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ یہودی علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مطالبہ کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی تھی، تو اسی طرح کی ایک کتاب آپ بھی آسمان سے لائیے تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے. یہ صرف ان کی بہانے بازیاں تھیں، کٹ حجتیاں تھیں، ورنہ ایمان لانے کا ان کا کوئی ارادہ نہ تھا. آگے ہم 8ویں پارے میں پڑھیں گے کہ اگر ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگ جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ یہ فیصلہ پہلے کر کے آئے ہیں کہ ہمیں بات ماننی نہیں، ادھار کھا کر آئے ہیں کہ ہمیں بات نہیں ماننی. کوئی نشانی دکھا دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو یہ بات نہیں مانیں گے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جس طرح کے مطالبے آپ سے کر رہے ہیں آپ رنجیدہ مت ہوں، آپ غمزدہ مت ہوں. یہ تو وہ قوم ہے کہ انہوں نے تو اپنے رسولوں کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی کبھی. جب سے یہ امت بنے انہوں نے اسی طرح کے مطالبوں کا اور حجتوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو جو قوم اپنے محسن اپنے نبی کو اتنا تنگ کر سکتی ہے اس سے کوئی کیا توقع رکھے اور کہ اور کیا کام کریں گے آگے. تو آج تو یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کتاب مانگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بڑے بڑے مطالبے کیے تھے. فقالو، تو انہوں نے کہا تھا ارن اللہ جہرتن، ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، ہمیں تو کھلم کھلا دیکھنا ہے اللہ کو، تب ہم مانیں گے موسیٰ تمہاری بات. تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. یہ واقعات ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سورہ بقرہ میں. پھر کیا کیا انہوں نے؟ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. لیکن پھر اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ نے ابھی بھی ان کو نہیں پکڑا. اللہ تو بہت مہلت دیتا ہے. فرمایا فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا فرمایا. آیت 154 وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون مت توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور بہت پیغمبروں کو قتل کیا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں. یہ آگے کی آیت کا ترجمہ ہے. یہاں تک آپ دیکھیں کہ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ اتنی انہوں نے سرکشی کی، اتنی انہوں نے نافرمانیاں کی، لیکن اللہ تعالیٰ درگزر ہی فرماتا چلا گیا، ان سے مہلت دیتا چلا گیا. لیکن ہوا کیا؟ اس مہلت سے بجائے کہ فائدہ اٹھاتے، اپنا عمل درست کر لیتے. جتنی جتنی اللہ نے ان کو چھوٹ دی اتنی اتنی ان کی جرتیں، ہمتیں برائی پر، غلطیوں پر بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اللہ کے عہد کو بھی انہوں نے توڑ ڈالا جو ان سے لیا گیا تھا. اس کا ذکر کیا گیا آیت 155 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، آخر ان کے عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور بہت سے پیغمبروں کو ناحق انہوں نے قتل کیا. اتنے بڑے بڑے انہوں نے گناہ کیے، اتنا ان کا ڈیفائنس بڑھ گیا. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، ہمارے دل تو غلاف ہیں. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کسی بات کا ہم پہ اثر نہیں ہوتا. جس چیز کو یہ پروٹیکشن سمجھ رہے ہیں وہ تو دراصل اللہ کی طرف سے مہر ہے جو لگا دی گئی کہ حق بات اب ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتی.
بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ آیت 156 وبکفرہم، پھر اپنے کفر میں یہ اتنا بڑھے، وقولہم، اور ان کا کہنا، علی مریم، اور انہوں نے مریم علیہ السلام پر کیا لگایا، بہتانا عظیما، سخت بہتان لگایا۔ پھر یہ اپنے کفر میں اتنا بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگا دیا۔ گناہ پر گناہ کرتے گئے، جیسے جیسے گناہوں میں ان کے اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے غرور اور تکبر ان کا بڑھتا چلا گیا۔ جتنا جتنا یہ اللہ کے غضب میں گھرتے چلے گئے، اتنا اتنا خود کو اسپیشل اور نیک سمجھتے چلے گئے۔ اور یہ ہوتا ہے مغضوب علیہم قوم کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں ہونے پاتا، اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں پر اترانے لگتے ہیں، اپنی امتیازی شان اس کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اور ان کی جرتیں اتنی بڑھ گئیں کہ مریم علیہ السلام پر زنا جیسا الزام تک انہوں نے لگا دیا، اور اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ تو اپنی نیت، اپنے اعمال سے دوسروں کو تو کوئی نقصان پہنچا نہ سکے، البتہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ یہودیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سن آف مین، کہ یہ انسان کی اولاد ہیں، اور نعوذ باللہ مریم علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یوسف نجار، جوزف کارپینٹر سے ان کے ناجائز تعلقات تھے، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہیں، الیجیٹمیٹ بچے ہیں، نعوذ باللہ۔ اتنی بڑی بڑی انہوں نے باتیں کی۔ اس قدر یہودی رسولوں سے دشمنی میں آگے بڑھ گئے۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایسی ایکسٹریمز ان کے ہاں بن گئیں۔ اب آگے انہی کا ذکر چل رہا ہے، یہودیوں کا، آیت 157 158 وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور خود انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، بڑا دلچسپ یہ مقام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے، نہ سولی چڑھائے گئے، قرآن کی یہ بات ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں، ہسٹری آف دا ورلڈ جو رومنس کی طرف سے آئی ہے، جو کہ مشرک تھے، ان کا کہنا، اور جو دنیا کے دو بڑے مذاہب ہیں اس وقت، عیسائیت اور یہودیت، کرسچینٹی اور جوڈیزم، ان سب کا متفقہ قول ہے، ان کا کامن سٹیٹمنٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر موت آئی۔ رومنز بھی یہی کہتے تھے، یہودی بھی یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں۔ پھر ریسریکشن کی بات وہ کرتے ہیں کہ موت تو ان کو آ گئی صلیب کے اوپر، لیکن تیسرے دن وہ دوبارہ سے زندہ ہو گئے۔ لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ صلیب پر موت آئی، اور اس کو ایک فیکٹ کے طور پہ، حقیقت کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ چرچز میں دیکھیں کہ جگہ جگہ مسیح علیہ السلام کو کراس پر لٹکا دکھاتے ہیں۔ ان کے آرٹسٹوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے بڑے اسکلپچرز بنائے ہیں کہ جب ان کو صلیب سے اتارا گیا تو کیسے مریم علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پوری کہانی آپ کو ان کے ہاں ملیں گی کہ وہ کیسے کراس پر چڑھائے گئے۔ جو ان کے ہاں پریسٹس ہیں اور ننز ہیں، وہ گلے میں کراس ڈال کر پھرتے ہیں، اور شیطان کے خلاف، ڈیول کے خلاف اس کو اپنا ہتھیار سمجھتے ہیں کراس کو۔
ساری کی ساری عیسائیت جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے تعداد کے لحاظ سے، 1.6 بلین کرسچنز ہیں آج دنیا میں، ساری عیسائیت کا دار و مدار کروسیفکشن کے عقیدے کے اوپر ہے. اس عقیدے کو آپ کرسچینٹی سے نکال دیں تو بنیاد ختم ہو جاتی ہے، کچھ بچتا ہی نہیں اس کے اندر. یہ ایک طرف معاملہ ہے. اور قرآن کو آپ دیکھیں، قرآن کتنے عزم اور جزم، کس قدر ایبسلیوٹ کنوکشن کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے جو تاریخ اور انسانوں کی اکثریت کے خلاف ہے. تو کیا ہم قرآن کی اس آیت کو نکال دیں گے قرآن سے؟ اس لیے کہ تاریخ کے خلاف ہے، جو لوگوں کے اندر نظریہ پایا جاتا ہے اس کے خلاف ہے. ہم نہیں نکال سکتے. لیکن جب حدیث کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث تاریخ کے خلاف پائی جائے گی اس کو ہم نکال دیں گے، ہم کہیں گے موضوع حدیث ہے. کیوں؟ اگر یہ معیار بنانا ہے، یہ سٹینڈرڈ رکھنا ہے تو قرآن کی تو یہ آیتیں نکالنی پڑیں گی. لیکن ہم تعویل کرتے ہیں نا، ہم قرآن کی بات کو مانتے ہیں، ہم تاریخ کو کہتے ہیں تاریخ غلط ہے. ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے. بالکل اسی طرح ہم حدیث کو مانیں گے اگر وہ ایکسیپٹڈ ہسٹری کے خلاف بھی ہے، کوئی بات نہیں. اگر مستند حدیث ہے تو حدیث کو مانا جائے گا. یہاں قرآن نے یہ بات کہہ دی کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے، نہ وہ صلیب چڑھائے گئے. یہ صرف کیا ہے، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اتباع الظن، یہ ظن کی پیروی کر رہے ہیں. یہ گیس ورک ہے ان کا، کنجیکچر ہے ان کا. اور یقینی بات تو قرآن نے بتا دی ہے، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. کتنا زور ہے نا اس کے اندر. ہرگز وہ قتل نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اللہ نے ان کو بلند کر لیا اپنے پاس. بعض کہتے ہیں کہ رفع جو بات کی گئی ہے درجوں کی بلندی کی بات کی گئی ہے. جب درجوں کی بلندی کی بات آتی ہے اس کے ساتھ کبھی بھی الہ کا صلہ نہیں آتا. الہی میں جو آپ الہ دیکھ رہی ہیں کبھی بھی یہ الہ نہیں آئے گا. رفع الہ کا لازمی مطلب ہوتا ہے فزیکلی کسی چیز کو بلند کر لینا اپنی طرف. اور اللہ کی صفات دیکھیں، عزیزاً حکیماً، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح جسم اور روح سمیت اپنے پاس بلا لے. آیت 159 وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. اب یہ دعویٰ ہے قرآن کا کہ اہل کتاب اس بات پر ایمان لائیں گے. کس بات پر؟ جو قرآن نے بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں صلیب پر موت نہیں آئی، ان کو سولی نہیں دی گئی، وہ دنیا میں قتل نہیں کیے گئے دشمنوں کے ہاتھوں. اب جو بات ساری آتی ہے قبل موتی ہی، جو ہی کی ضمیر ہے اس پر مفسرین نے کئی باتیں کی ہیں کہ کس کی موت کا ذکر کیا جا رہا ہے. یا تو یہ ہر عیسائی کی انفرادی یا ہر یہودی کی انفرادی موت کی بات کی جا رہی ہے. موتی ہی میں ہی کی ضمیر انفرادی طور پہ ہر کرسچن، ہر جیو کی طرف جا رہی ہے کہ جب فرشتے اس کی روح نکالنے آئیں گے تو اصل حقیقت ان کو پتہ چل جائے گی کہ سچ کیا ہے، اصل عقیدہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اکثریت مفسرین کی موتی ہی میں ہی کی ضمیر کو لے جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. اور ایک حدیث بھی ہے جو کہ اسی بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر ان کی طبعی موت آئے گی، نیچرل ڈیتھ آئے گی. اور جو بھی اہل کتاب اس وقت وہاں موجود ہوں گے وہ جان جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا تھا اور ان کو سولی نہیں دی گئی. تو من اہل الکتاب سے مراد پھر کیا لیا گیا؟ انڈیویجول نہیں، بلکہ وہ جو اہل کتاب اس وقت وہاں موجود ہوں گے ان کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ بات بھی یہاں فرمائی کہ وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے. عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی نجات کروائیں گے قیامت کے دن، اس عقیدے کی بنیاد پر کہ تم نے مجھ کو اللہ مانا تھا یا اللہ کا بیٹا مانا تھا، سن آف گاڈ کہا تھا. وہ تو کہتے ہیں کہ سیلویشن ہو نہیں سکتی جب تک آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانیں. ان کی جو ننس ہیں وہ ہاتھوں میں ویڈنگ رنگز پہن کے رکھتی ہیں، برائڈز آف جیسس کہتی ہیں اپنے آپ کو. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر شادی بیاہ کا قصہ نہیں پالا،
تو قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ہم سب سے شادی کریں گے. باقاعدہ ان کی ویڈنگ سیریمنیز ہوتی ہیں ننس کی، جس میں کہ کہا جاتا ہے کہ دے ہیو بین ویڈڈ ٹو جیزس. عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی شادی کر دی گئی، برائڈز آف جیزس کہا جاتا ہے. کس قدر ظلم کیا اپنے اوپر، نہ دنیا میں خوشی مل سکی اور نہ آخرت میں ملے گی. عیسیٰ علیہ السلام کوئی ان کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے، وہ تو الٹی ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، میں نے تو نہیں کہا تھا تم سے. سورہ مائدہ میں انشاءاللہ تعالی یہ مضمون ہم پڑھ لیں گے. جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے واپس دنیا میں آنے کا تعلق ہے، اس پر تقریباً 100 احادیث ملتی ہیں، تقریباً 100. افسوس کی بات یہ ہے کہ رومنز اور کرسچنز اور جیوز تو یہ بات کہتے ہی تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی. مسلمانوں کا بھی ایک گروہ یہ بات کہنے لگ گیا ہے، بلکہ قبر بھی ان کی بنا دی کشمیر میں. تو وجہ کیا تھی؟ کیوں کہتے ہیں یہ؟ انہیں خود عیسیٰ بننا ہے، انہیں خود آخری نبی بن کر آنا ہے. وہ کہتے ہیں مسیح مسیح ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہم ہیں، ہم آ گئے ہیں دنیا کے اندر، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نہیں آئیں گے، وہ تو مر گئے، وہ چلے گئے دنیا سے. اور آج کل ہم یہ باتیں سنتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت آ گئی، اور قرآن سے بھی پتہ نہیں کس طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. تو کتنی سخت اللہ نے وعید اس پر سنائی تھی کہ جب اجماع ہے مومنوں کا اس بات کے اوپر، جب رسول نے ارشاد فرما دیا کہ وہ واپس آئیں گے، اور جو اس طرح سے حدیثوں کا انکار کر کے اور مسلمانوں کے مومنوں کے اجماع کے خلاف کوئی نظریہ پیش کرتا ہے بلا دلیل، تو کیا دھمکی تھی؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو خیریت ہم سب کی اس میں ہے کہ ہم اس اجتماعی عقیدے سے ادھر ادھر نہ ہلیں. تقریباً 100 احادیث اس کے اوپر آتی ہیں. تواتر کی تعداد کوئی احادیث پہنچی ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائی گئی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران بن کر ضرور نازل ہوں گے. وہ دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے. تو خنزیر اور صلیب یہ دو کرسچینٹیز کے سمبل لگتے ہیں نا. کرسچینٹی کے سمبل دو چیزیں لگتی ہیں، ایک کراس اور ایک سور کا گوشت انہوں نے اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے. خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے، مراد ہے کرسچینٹی کا الگ وجود ختم ہو جائے گا، یعنی وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے. تو وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے. مال کی وہ کثرت ہوگی کہ اس کا قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا، اور لوگوں کے لیے ایک سجدہ کرنا، یعنی اللہ کے لیے ایک سجدہ کرنا، دنیا اور ما فیہا. ما فیہا کیا مطلب؟ جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور ان کے درمیان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اترنے والے ہیں. جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا. وہ درمیانی قد کے آدمی ہیں، رنگ سرخ و سفید ہے، 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا اب ان میں سے پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے. وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو مٹا دے گا. وہ مسیح دجال کو قتل کریں گے اور زمین میں 40 سال ٹھہریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. ایک اور حدیث میں مضمون یہ آتا ہے کہ جب وہ نازل ہوں گی تو مسلمان اس وقت فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے یا کوئی نماز پڑھ رہے ہوں گے. تو جب ان کو دیکھیں گے تو جو مسلمانوں کا امام ہوگا وہ چاہے گا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ آپ نماز پڑھائیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، تم ہی نماز پڑھاؤ، اور وہ مسلمانوں ہی کی طرح مسلمانوں ہی کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ مسلمانوں ہی کی شریعت پر وہ عمل کرنے والے ہیں، کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، کوئی نئے نبی کے طور پہ نہیں آئے کہ نئی شریعت لے کر آئے ہوں. اب اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ زمانہ کب آئے گا اور کیسا ہوگا. بس دعا اللہ سے یہ کرنی چاہیے کہ جس کا بھی ہم میں سے انجام اختتام ہو وہ ایمان کی صحت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہو. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.